پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا مکالمہ ذکر کیا تھا کہ کیسے بعد والے لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو پچھلوں پہ لعنت کریں گے، پچھلے ان پہ لعنت کریں گے۔ اسی مضمون کو اسی رکوع میں مکمل کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ آپ اللہ کی باتوں کو اہمیت دینے کے لیے، اس کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ دیکھیں، جب آدمی اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھتا ہے نا، تو نہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، نہ اس کو وقت دینے کے لیے ایگری ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے لیول کا آدمی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے لیول کا کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ سمجھتے ہو کہ یہ کسی قابل ہے، تو انسان اس کو ٹائم دیتا ہے۔ تو یہاں بھی کبر کا یہی مطلب ہے کہ آپ دنیا پرستوں کے سامنے آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں، بہت غور سے سنتے ہیں وہ۔ آپ ان کے سامنے بزنس کی بات کریں، بہت غور سے سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ان کے سامنے سیاست کی بات کریں، سنیں گے وہ۔ لیکن جہاں آپ نے ان کے سامنے اللہ کی بات کرنا شروع کر دی، قرآن کا یہ حکم ہے اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے چہرے ایک عجیب سی ناگواری کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان پہ حملہ کر دیں گے جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، کافروں کے چہرے پہ نا، آپ جو قرآن سے نفرت کرتے ہیں ان کے چہرے پہ آپ ناگواری کے آثار دیکھیں گے، ان کو برا لگتا ہے یہ ٹاپک، کہ یہ ٹاپک نہ چھیڑا کرو۔ یہی مطلب ہے تکبر کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے ان آیتوں سے تکبر کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یعنی آسمان کی بلندیوں کے دروازے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، جب روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو روح کو لے کر جاتے ہیں آسمان کی طرف، جو نیک آدمی کی روح ہوتی ہے، پھر علیین میں وہ روح ہوتی ہے، اس کا قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے لیکن روح علیین میں ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ دروازے مراد ہیں کہ یہ دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ہم دنیا میں نا سمجھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جو ہمیں بہت نیک لگتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ غریبوں کا خیال کر رہے ہیں، اور یہ ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں سے اگر تکبر کیا، کہ ہماری آیتیں جب ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کان ہی نہیں دھرتے، تو اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ ان کے نیک اعمال ان کو آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ نہ 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 نہ، لا يدخلون الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہاں ایک صورت میں جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ یہ ایک، اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، اپنی بات کو ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ سوئی کا ناکا جو ہے تو سوئی کا سوراخ وہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، اور جانوروں میں حجم کے لحاظ سے سب سے بڑا جانور خشکی کے جانوروں میں اونٹ کہلاتا ہے۔ تو جیسے یہ دونوں ممکن نہیں ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، ناممکن ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے۔ یہ بلاغت ہے، ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم بھی جب کسی کو بات کرتے ہیں نا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ، یعنی ہم جیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں بھائی اگر سورج جو ہے وہ دن کے 12 بجے غروب ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کر لوں گا۔ اس طرح کی چیزیں جو محال ہوتی ہیں ان سے اپنے کلام کو معلق کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ان کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، چاہے تمہیں یہ کیسے ہی اچھے نظر آئیں۔ فرمایا ہوا کذالک نجزی المجرمین، ہم مجرموں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا۔ لہم من جہنم، اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات، ایسی جہنم کی آگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے گی کہ ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ ہوگی، ومن فوقہم غواش، اور ان پر جو ڈھانپنے والی چیز ہوگی، جو ان کے لحاف ہوں گے، وہ بھی جہنم کی آگ ہوگی۔ آج دنیا میں یہ نرم بستروں میں سوتے ہیں اور اوپر سے ایئر کنڈیشن کی ہوائیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں، تو آخرت میں ان کا ٹھکانہ چاروں طرف سے آگ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے یعنی ہماری آیتوں کا یقین کیا انہوں نے اور پھر نیک اعمال کیے۔ دیکھیں لبرلزم میں جو آپ کے نام نہاد لبرل لوگ چل رہے ہیں اور اسلام میں فرق یہی ہے کہ لبرل لوگوں کے ہاں والذین آمنوا کی ویلیو نہیں ہے، ان کے ہاں صرف عاملوا الصالحات کی ویلیو ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ نیک عمل ہونا چاہیے آپ کا، تو ایمان اور عقیدے کی ان کی نظر میں ویلیو نہیں ہے۔ کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے، آپ کا کانسیپٹ کیا ہے، آپ کا وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ آپ جو مرضی رکھیں، لیکن جب آپ لوگوں سے ملیں، اچھے انداز سے ملیں، آپ ایگریمنٹ کو پورا کریں، تو عمل صالحات کو تو وہ ویلیو دیتے ہیں، آمنو کو ویلیو نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ کہ عمل صالح کو بھی وہ خود ڈیفائن خود کرتے ہیں۔ مذہب نے عمل صالح کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ اس کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظر میں آپ اگر اپنے کنٹری کے ہیں، وفادار ہیں، تو دوسرے کنٹری پہ آپ اگر ظلم بھی کر رہے ہوں، آپ اپنے ملک کی فوج میں شامل ہو کر دوسرے ملک کی ایسی کی تیسی کر دیں آپ کسی غریب ملک کی، تو پھر بھی آپ وفادار کہلائیں گے، آپ اچھے کہلائیں گے۔ آپ جو بے حیائی دنیا میں پھیل رہی ہے، شراب اور جو کچھ جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، ان تمام چیزوں کے کرنے سے بھی آپ برے نہیں بنتے۔ تو دو فالٹ انہوں نے کیے، ایک تو ایمان کو اچھے عمل کی فہرست سے نکال دیا، عقیدے کو، اور دوسرا عمل صالح کو بھی خود ڈیفائن کیا کہ ہم بتائیں گے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن ان دونوں کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے عقیدہ زیادہ ضروری ہے عمل سے، پہلی بات تو یہ، اس لیے قرآن آمنو کو عاملوا الصالحات سے پہلے بیان کرتا ہے، اور عمل صالح کی بھی وہ ڈیفینیشن ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اب درمیان میں ایک جملہ معترضہ، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جملہ معترضہ اس لیے آیا کہ جیسے ہی یہ بات آئے گی نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چلیں ایمان لانا تو ممکن ہے، غیر مسلم یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایمان کیسے لے کر آؤں، میں تو ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، میں اگر ایمان لاؤں گا تو میرے ماں باپ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ عیسائی یہ سوچ سکتا ہے میں اگر اسلام قبول کر لوں، مجھے تو میری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی، میرا تو پورا خاندان میرا بائیکاٹ کرے گا۔ اسی طرح جو ایمان لا چکے ہیں ان کو نیک عمل پہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ بھائی ہم کیسے بچیں زنا سے، شراب سے، 5 ٹائم نماز کی پابندی کیسے کریں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو پیچھے قرآن نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں کہ آگ میں ڈالوں گا میں۔ تو اس لیے شیطان کے ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے درمیان میں یہ جملہ لے کر آئے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے۔ کیا مطلب؟ اسلام نے ہر چیز میں تمہیں گائیڈ کیا ہے، جو احکام تمہیں دیے ہیں وہ تمہارے لیے قابل عمل ہیں، یہ ہرگز نہ سمجھو کہ اس پر عمل تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے، کوئی ہندو آج مسلمان ہوتا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ مارا پیٹا جائے گا یا مجھے قتل کر دیں گے، تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے اسلام کو نمایاں نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو جان سے مار دیں گے یا آپ کو اتنا ٹارچر کریں گے جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، اس کو ایکسپوز نہ کریں، اس کو نمایاں نہ کریں۔ آپ گھر والے جب آپ سے پوچھیں کہ آپ مسلم ہیں، آپ ان کے سامنے آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ نہیں بھی میں نے تو نہیں اسلام قبول کیا۔ تو شدید مجبوری کے وقت اللہ نے زبان سے کلمہ کفر کی بھی اجازت دی ہے نا سورہ مومن میں، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو فرعونیوں میں سے تھا، قرآن کہہ رہا ہے اس کی اسمبلی میں تھا، وہ اس نے کیا کیا، یکتم ایمانہ، اسلام لے آیا مگر اپنے اسلام کو چھپا دیا۔ اس کو پتا تھا میں اگر اپنے آپ کو مسلم شو کر دوں گا تو یہ تو مجھے بہت برے طریقے سے قتل کریں گے یہ۔ تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اسلام کا دروازہ غیر مسلموں کے لیے کھول دیا اور کہا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اسی طرح جو شخص عمل میں کمزور ہے، شراب نہیں چھوٹ رہی، اس سے زنا نہیں چھوٹ رہا، تو اللہ نے اس کا بھی بتا دیا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ تمہیں جو لگ رہا ہے نا کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، تم چھوڑ سکتے ہو، چھوڑنے کی تم میں طاقت نہ ہوتی تو اللہ تم پر حرام نہ کرتا۔ بعض نشے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر فوراً چھوڑ دیے جائیں تو آپ کی موت کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسے نشے کا کسی نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا کہ فوراً چھوڑنے میں اس کو ڈر ہے کہ مر جائے گا وہ، تو اس کو بھی اتنی مقدار میں لینا کہ جان بچا سکے، اور آہستہ آہستہ وہ ساتھ ساتھ علاج بھی کرتا رہے،
تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ انشاءاللہ وہ اس میں گنہگار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جو یہ فرض کیا ہوا ہے نا کہ مجھ سے گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا، یہ فرض کرنا آپ کا غلط ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ اگر آپ گرمیوں میں رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے تو آپ کے لیے جان بچانے کے لیے یا بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت دے دی شریعت نے۔ آپ عرب کے ریگستان میں مزدوری کر رہے ہیں، روزہ تو بہرحال رکھنا پڑے گا آپ کو اگر آپ مسافر اور بیمار نہیں ہیں، لیکن فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر روزے کے دوران آپ کی یہ کنڈیشن ہو گئی کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، یا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ میں مرنے کا خطرہ یا بے ہوش ہونے کا یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو بیماری سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے روزہ توڑنے کی اللہ نے اجازت دے دی۔ تو جہاں جہاں ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی تھی وہاں شریعت نے ہی ہمیں اجازت دے دی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے جو کہا نا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو خوب سمجھ لو ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے۔ تو یہ شیطان کے وسوسے کو دل سے دور کرو۔ آگے جو نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا، کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، بڑی مزے کی بات کیا ہے کہ جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے تو دنیا جو ہے نا، دنیا آپ نے دیکھا پچھلے سے پچھلے رکوع میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ زمین پہ جائیں، بعضکم لبعض عدو، زمین کا نظام ایسا ہے، زمین کی نیچر ایسی ہے کہ یہاں جانے کے بعد لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ پیٹ اور خواہشات لگی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اس خواہشات اور وسائل کے حصول کے لیے کبھی کوئی کسی کی خواہشات کو دبائے گا، کسی کے وسائل پہ قبضہ کرے گا۔ یہاں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، بعض جنگیں تو ہوتی ہیں وہ ظلم کی بیس پر ہوتی ہیں، اور بعض جنگیں غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہیں۔ دو بھائیوں کو بھی لڑا دیا جاتا ہے جبکہ ان کی آپس میں کوئی نفرت نہیں ہوتی، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو دو جنگیں ہوئی ہیں، تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدے کے طور پر اتفاق ہے کہ یہ جنگوں کی جو بیس تھی یہ بغض نہیں تھا، یہ نفرت نہیں تھی، بلکہ اس کی بیس ایک غلط فہمی تھی، اجتہادی خطا تھی۔ تو اس اجتہادی خطا کی بیس پر اگر پھر آپس میں نفرت پیدا ہو جائے تو یہ ممکن ہے، یہ نیک لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے علماء میں بھی دیکھا ہے بعض دفعہ بدگمان ہو جاتے ہیں، کوئی غلط خبر دے دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ یہاں محبتیں بھی ہوں گی، نفرتیں بھی ہوں گی، لیکن جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے دلوں میں دنیا میں جو غل تھا، کینہ یا بغض تھا، تو ونزعنا، ہم کھینچ کے نکال دیں گے۔ وہ ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے ایسا ان کے دلوں کی نفرت ہم کھینچ کے نکالیں گے، اخوانا علی سرر متقابلین، کہ وہ بھائی بھائی بن کے جنت کے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے لوگ جاتے ہیں نا کہیں کھانا کھانے کے لیے، ہوٹلوں پہ تخت پہ بیٹھتے ہیں، گاؤ تکیے لگا کے گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے، تو ایسے ہی جنت میں ایسے بھائیوں کی طرح رہیں گے کہ آپس میں گاؤ تکیے لگا کر آمنے سامنے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوں گے، اور تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑائی کی ہے تو ان کے شہداء پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت تلاوت کرتے تھے اور یہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا بھی یہ جو ہے ایک جو لڑائی کی وجہ سے جو ایک دوری پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس دوری کو ہم سے قیامت کے دن دور کر دیں گے۔ یعنی حضرت علی نے ان کو جہنمی نہیں قرار دیا بلکہ کہا کہ یہ ہم اسی آیت کا مصداق ہیں۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور یہ جنتی جب آپس میں بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ ہدایت کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، یعنی ہدایت کے کئی معنی آتے ہیں نا، میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے راستے پر چلانا، تو اور ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچانا، یعنی چلانے کے پھر دو مفہوم ہیں، چلا دینا اور چلا کے منزل تک پہنچا دینا۔ تو یہاں منزل تک پہنچانا مراد ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہدانا لہذا، جس نے، ہادہ کا مطلب یہ جو مقام ہمیں ملا ہے، جنتی اشارہ کر کے کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدی، اور ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہدایت پا لیتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کی علامت یہ ہے کہ اپنی ہر نیکی کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ کو عجب، خود پسندی یہ پسند نہیں ہے کہ میرا کمال ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا کمال ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں. تو جنتیوں کو تو یقین ہو چکا ہے کہ ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں، پھر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، بلکہ وہ کہیں گے ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ پا لیتے، ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل لیتے، ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جاتے. یہ سب ہمارے رب کا کمال ہے، اس کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، واقعی ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر حق کے ساتھ آئے تھے، واقعی وہ بات درست تھی. ونودو، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو پکارا جائے گا ایک فرشتے کی طرف سے، یا اللہ پکاریں گے. کیا پکاریں گے؟ ان تلکم الجنہ، یہ جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے. وارث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ کا مال بیٹے کے پاس ہی آتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو تم سے مس ہونے والی تھی نہیں، تو تمہیں اس کا جانشین بنا دیا گیا ہے. بما کنتم تعملون، اس عمل کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی جیسے جنتی اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہاں تک پہنچ گئے. تو اب اللہ جنتیوں کی تعریف کریں گے کہ تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. اس کے برعکس جہنم میں کیا ہو رہا ہے؟ جہنم میں بالکل الٹا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پہ لان تان ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری وجہ سے نہیں، تمہارے اپنے کرتوت تھے. تو جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو خوشی میں وہ اگر وہ اس میں تکبر نہیں ہے تو یہ خوشی اس کے اندر اور زیادہ تواضع پیدا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جب جنتی آپس میں کلام کریں گے تو ان کو پھر خیال ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ نے آگ میں بھیجا ہے ذرا ہم ان سے بھی تو بات کریں جو دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اصحاب جنت پکاریں گے اصحاب نار کو، جہنم والوں کو، اور کہیں گے قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، دیکھو ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا نا اس وعدے کو ہم نے برحق پایا. اسی وعدے کی وجہ سے ہم نے ایمان لا کر اللہ کی راہ میں لڑائی کی، جہاد کیا. اسی وعدے پر یقین کر کے ہم نے تبلیغ کے راستے کو اختیار کیا. اسی وعدے پر یقین کر کے ہم نے اپنے گیٹ اپ کو شریعت کے مطابق بنایا، ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کی، ہم زنا سے بچے. حالانکہ دنیا میں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ان چیزوں سے بچنے کا کوئی 5 روپے بھی نہیں ملتے. کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے یا 5 نمازیں جماعت سے پڑھ لے، کچھ بھی نہیں تھا. ہمیں اللہ سے امیدیں تھیں، ان امیدوں کی بیس پر ہم نے اپنی زندگیاں تبدیل کی. تو ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے ہوئے تھے، ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا. اللہ نے تم سے کفر پر، شرک پر، زنا پر، سود کھانے پر، حرام کمانے پر اور بے حیائی پر جو جہنم کی آگ کے وعدے کیے تھے، تو بھلا تم بتاؤ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا تم نے بھی ان کو برحق پایا؟ قالوا، تو وہ جہنمی ان سے کہیں گے نعم، ہاں ہم نے بھی برحق پایا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، جب جہنمی یہ اعتراف کریں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، فرشتہ اعلان کرے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت. کہ آج اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ کون ظالم تھے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں عیب تلاش کرتے تھے. کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ کے راستے میں قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جس آدمی کی سوچ میں نیگیٹیوٹی آ جائے نا اس کو ہر اچھی چیز میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں. آج بھی آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، ان کا کام ہی صبح سے شام لوگوں میں عیب تلاش کرنا ہوتا ہے. تو مشرکین بھی یہ کیا کرتے تھے. آج بہت سارے لبرل لوگ ہیں، ایک عمل کی اچھی توجیہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی اچھی توجیہ اور اچھا مفہوم بیان کرنے کے بجائے وہ اس میں عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھ لیں نا کیا کیا اعتراض کرتے ہیں. آپ نے 50 سال میں ایک 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ اس کی اچھی توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ 50 سال کی عمر میں اپنے سے کم عمر اپنی زوجہ جو بہت کم عمر تھیں ان کے ساتھ کیسا بہترین نباہ کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ عمر کا اتنا فرق ہو لیکن امی عائشہ کے مینٹل لیول پہ، ان کے مقام پہ آ کے کامیاب زندگی گزاری؟ جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے جس کم عمر کے ساتھ اس کو اعتراض نہیں ہے، وہ رش کر رہی ہیں شادی پر اور پوری زندگی ایسی کامیاب گزاری. ان کی محبتوں کے واقعات
کہ وہ اس سے اچھا اپنے لیے کوئی رشتہ سمجھ نہیں رہی ہیں. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت زیادہ مثبت پہلو تھا. لیکن اس مثبت میں کیا تلاش کیا جا رہا ہے؟ عیب تلاش کیا جا رہا ہے. اس سے نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 9 زوجات رکھی ہیں. یہ کتنا بڑے حوصلے کی بات ہے. اور ایک زوجہ نے بھی آپ کے کردار پر اعتراض نہیں کیا پوری زندگی. انسان کے بسا اوقات اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے, اس کی بیوی اس پہ جھوٹے الزام لگا دیتی ہے, بعض دفعہ سچے الزام لگا دیتی ہے, دنیا کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے وہ. آپ ایک بیوی کو بیوقوف بنا سکتے ہو, 2 کو بنا سکتے ہو, 3 کو بنا سکتے ہو, 4 کو بنا سکتے ہو. اتنی زوجات کو کیسے کون متاثر کر سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو آپ کے خلاف ہوتی. 9 کی 9 زوجات جو آپ کے پاس ایک وقت میں رہی ہیں, کسی ایک سے بھی آپ کے خلاف ایک حرف بھی منقول نہیں ہے. اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی آپ بیوہ سے کر رہے ہیں جو 50 سال کی ہیں, 40 سال کی ہیں, جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں, وہ بھی آپ کی تعریف کر رہی ہیں. آپ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجائیں. حالانکہ انسان کی بیوی انسان کو اچھی طرح جانتی ہے, وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرے اگر آپ 100% جھوٹے ہیں معاذ اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں, اپنی زوجہ کو بتاتے ہیں فرشتہ آیا, تو انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی شیطانی تصرف نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کے ہم نے زندگی پر اچھا عمل ہی دیکھا ہے. تو جو اچھی چیز ہوتی ہے, جن کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے, وہ اس میں بھی کجی تلاش کرتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہیں اسلام دشمن لوگ, ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں ساری زندگی کجی تلاش کرنا. اسلام نے یہ حکم کیوں دیا, اسلام نے یہ حکم کیوں دیا. حالانکہ وہ اس پہ آپ اگر خالی ذہن ہو کے سوچیں تو اس میں آپ کو اسلام کی حقانیت نظر آئے گی, اسلام کا اس میں آپ کو حسن نظر آئے گا. لیکن نیگیٹو سوچ کے ساتھ وہ ہمیشہ اسلام میں کجی تلاش کیا کرتے تھے اور اپنا نقصان کیا انہوں نے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. یعنی اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ اصل میں ان کو حساب و کتاب کا خوف نہیں تھا. جس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کل مجھ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا, تو پھر وہ کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب, فرمایا جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ, اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے. اعراف کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں. ایک دیوار ہوگی جس کے اوپر یا اس کے بیچ میں کوئی دروازہ ہوگا, ایسی جگہ جہاں سے جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو دیکھنا ممکن ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی اور جہنمیوں کے بالکل بیچ میں ہوں گے. اب اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. یہ بعض نے کہا جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیوں کا ترازو اور برائیوں کا ترازو برابر ہوگا. قاعدہ تو یہ ہے نا کہ جس کی برائیاں کا وزن زیادہ ہو گیا وہ جہنم, جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا وہ جنت میں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا بالکل برابر برابر معاملہ ہوگا. کچھ اعمال کے لحاظ سے ایسا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے, کچھ اعمال ان کے ایسے اچھے ہوں گے, اتنے وزنی ہوں گے کہ وہ اعمال تقاضا کر رہے ہوں گے ان کو جنت میں ڈالا جائے. تو ان کا معاملہ روک دیا جائے گا اور یہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان لا کے رکھ دیے جائیں گے. پھر یہ جنتی اور جہنمی دونوں سے مکالمہ کریں گے. تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, اعراف پر ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, یہ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها, قرآن کہتے ہیں ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. وہم یطمعون, لیکن ان کو لالچ ہوگی, طمع ہوگی کہ کاش یہ خوبصورت جنت ہمیں بھی مل جائے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, لیکن جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پھیرائی جائیں گی, جہنمیوں پر ان کی نظر پڑے گی, قالوا, تو یہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اے اللہ تو ہمیں جہنمیوں میں شامل نہ کرنا. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ, بلکہ قرآن سے ہی اگلے رکوع میں انشاءاللہ یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ ان کو